اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اور یہ تو دی اللہ نے فقط خوشخبری، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں اس سے تمہارے دل، اور مدد نہیں مگر اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ زور آور ہے، حکمت والا۔ چوتھی آیت میں بھی یہی مضمون ارشاد فرمایا، وما جعلہ اللہ الا بشرا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ صرف اس لیے کیا کہ تمہیں بشارت ہو اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں۔ غزوہ بدر میں جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے امداد کے لیے بھیجے گئے، ان کی تعداد اس جگہ 1000 مذکور ہے، اور سورہ آل عمران میں 3000 اور 5000 ذکر کی گئی ہے۔ اس کا سبب دراصل 3 مختلف وعدے ہیں جو مختلف حالات میں کیے گئے ہیں۔ پہلا وعدہ 1000 فرشتوں کا ہوا، جس کا سبب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور عام مسلمانوں کی فریاد تھی۔ دوسرا وعدہ جو 3000 فرشتوں کا سورہ آل عمران میں پہلے مذکور ہے، وہ اس وقت کیا گیا جب مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ قریشی لشکر کے لیے اور کمک آ رہی ہے۔ روح المعانی میں ابن ابی شیبہ اور ابن المنذر وغیرہ سے روایت شعبی منقول ہے کہ مسلمانوں کو بدر کے دن یہ خبر پہنچی کہ قرظ بن جابر محاربی مشرکین کی امداد کے لیے کمک لے کر آ رہا ہے۔ اس خبر سے مسلمانوں میں اضطراب پیدا ہوا۔ اس پر سورہ آل عمران میں یہ آیت نازل ہوئی، جس میں 3000 فرشتے امداد کے لیے آسمان سے نازل کرنے کا وعدہ ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں پہ ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین ہے۔ اور تیسرا وعدہ 5000 کا اس شرط کے ساتھ مشروط تھا کہ اگر فریق مخالف نے یکبارگی حملہ کر دیا تو 5000 فرشتوں کی مدد بھیجی جائے گی۔ اور وہ آل عمران کی آیت مذکورہ کے بعد کی آیت میں مذکور ہے کہ ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، یعنی اگر تم ثابت قدم رہے اور تقوی پر قائم رہے اور مقابل لشکر یکبارگی تم پر ٹوٹ پڑا تو تمہارا رب تمہاری امداد 5000 فرشتوں سے کرے گا، جو خاص نشان یعنی خاص وردی میں ہوں گے۔ بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اس وعدے میں 3 شرطیں تھیں، ایک ثابت قدمی، دوسرے تقوی، تیسرے مخالف فریق کا یکبارگی حملہ۔ پہلی 2 شرطیں تو صحابہ کرام میں موجود تھیں اور اس میدان میں اول سے آخر تک ان میں کہیں فرق نہیں آیا، مگر تیسری شرط یکبارگی حملہ کی واقع نہیں ہوئی، اس لیے 5000 ملائکہ کے لشکر کی نوبت نہیں آئی۔ اس لیے معاملہ 1000 اور 3000 میں دائر رہا، جس میں یہ بھی احتمال ہے کہ 3000 سے مراد یہ ہو کہ 1000 جو پہلے بھیجے گئے ان کے ساتھ مزید 2000 شامل کر کے 3000 کر دیے گئے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ 3000 اس پہلے 1000 کے علاوہ ہوں۔ یہاں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ ان 3 آیتوں میں ملائکہ کی 3 جماعتوں کے بھیجنے کا وعدہ ہے، اور ہر جماعت کے ساتھ ایک خاص صفت کا ذکر ہے۔ سورہ انفال کی آیت جس میں 1000 کا وعدہ ہے، اس میں تو ان ملائکہ کی صفت میں مردفین فرمایا، جس کے معنی میں ہیں پیچھے لگانے والے۔ اس میں شاید اس طرح پہلے ہی اشارہ کر دیا گیا کہ ان فرشتوں کے پیچھے دوسرے بھی آنے والے ہیں۔ اور سورہ آل عمران کی پہلی آیت میں ملائکہ کی صفت
منزلین، ارشاد فرمائی یعنی یہ فرشتے آسمان سے اتارے جائیں گے۔ منزلین ہے یعنی یہ فرشتے آسمان سے اتارے جائیں گے۔ اس میں اشارہ خاص اہمیت کی طرف ہے کہ زمین میں جو فرشتے پہلے سے موجود ہیں ان سے کام لینے کے بجائے خاص اہتمام کے ساتھ یہ فرشتے آسمان سے اسی کام کے لیے بھیجے جائیں گے۔ اور آل عمران کی دوسری آیت جس میں 5000 کا ذکر ہے اس میں ملائکہ کی صفت مصومین ارشاد فرمائی ہے کہ وہ ایک خاص لباس اور علامت کے ساتھ ہوں گے، جیسا کہ روایات حدیث میں ہے کہ بدر میں نازل ہونے والے فرشتوں کے امامِ سفید اور غزوہ حنین میں مدد کے لیے آنے والے فرشتوں کے امامِ سرخ تھے۔ آخر آیت میں ارشاد فرمایا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اس میں مسلمانوں کو تنبیہ فرما دی کہ جو مدد بھی کہیں سے ملتی ہے خواہ وہ ظاہری صورت سے ہو یا مخفی انداز سے سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اسی کے قبضے میں ہے۔ فرشتوں کی مدد بھی اسی کے تابع فرمان ہے، اس لیے تمہاری نظر صرف اسی ذات وحدہ لا شریک لہ کی طرف رہنی چاہیے کیونکہ وہ قدرت والا حکمت والا ہے۔ یہاں پر سورہ انفال کا پہلا رکوع ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔